السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس ماہ مبارک میں کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی عبادت کی کوالٹی کو اچھے سے اچھا کرے، اور سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ عموماً رمضان میں ہمارا نوافل پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، صلاۃ التراویح پر اور دیگر نفلی نماز اور کاموں پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور جو فرائض ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے بوجھ سمجھ کے یا بس اس پہ زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بڑا غلط رویہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ نوافل سے نہیں ہوتا، یعنی جتنا بندہ قرب اللہ کا فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرائض کو اہمیت دیں، اس کو امپورٹنس دیں، اس میں خوشی اور خضوع پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نماز میں کوالٹی کیسے پیدا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز میں کوالٹی خشوع اور خضوع سے پیدا ہوگی۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع کیا ہے، نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا۔ خشوع نماز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اطمینان، اپنے دل کو خیالات سے، یعنی ایک تو ہے نا کہ انسان کا دل جو ہے وہ کشمکش میں، کبھی یہ باتیں سوچ رہا ہے، کبھی دنیا کی وہ بات سوچ رہا ہے، اس نے مجھ سے کیا کہا، میں بھی کیا کر کے آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ تھاٹس یہ خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے اطمینان، سکون، اس دل کو ان خیالات سے ساکن کر دینا، بٹھا دینا، اطمینان میں لے آنا۔ یعنی جب دل میں خشوع ہوگا نماز کے دوران تو یہ خیالات کا یہ بیک اینڈ فورتھ، یہ آنا اور جانا نہیں چلے گا، بلکہ جب انسان نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا تو بس اس کو یہی پتہ ہوگا، اس کا دل اس چیز پر مطمئن ہوگا، ساکن ہوگا، ٹھہرا ہوا ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خوف الہی اس پر طاری ہوگا، یہ محبت اور یہ تعظیم اس پر طاری ہوگی۔ تو یہ سارے جو میں نے معنی بیان کی، خشوع کا معنی ہے کہ انسان کا دل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے دل کو کھڑا کر دے، ٹھہرا دے، اور جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں اس کو موقوف کر دے، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ عاجزی، انکساری، تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دے۔ یہ ہے نماز میں خشوع۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان کی نماز میں یہ کیفیت ہوگی تو اس کو آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، میں کیا کر کے آیا ہوں اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، میں نے کیا کرنا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ نماز میں اتنا انوالوڈ اور انگروسڈ ہوگا، اتنا وہ فوکسڈ ہوگا کہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کیا چل رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ اور یہ وہ جو نماز ہے، یہی وہ نماز ہے، یہ خشوع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی فلاح کا ذکر کیا کہ تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومنون۔ اور مومنون کا پہلا وصف کیا ذکر کیا، پہلا کریکٹرسٹک، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاح کا تعلق کہیں نہ کہیں نماز میں خشوع سے بڑا گہرا ہے۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو نماز میں خشوع پیدا کرو۔ یہ جو ہماری نمازیں بڑی بوجھل لگتی ہیں نا، ایک بوجھ سا لگتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں خشوع نہیں ہوتا، انسان خشوع نہیں لا پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز یہ بہت بھاری ہے، بوجھل ہے، بڑی ہے، سوائے الا علی الخاشعین، سوائے خشوع اختیار کرنے والوں پر۔ یعنی خشوع اختیار کرنے والے جو ہوتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے تو لذت ہے۔ آگے فرمایا خشوع اختیار کرنے والے کون ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ خشوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ کل ایک دن آنے والا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ یعنی ایمان بالیوم الآخر، ایمان بیوم اللہ یعنی یوم آخر پر جو ایمان ہوتا ہے وہ ان کا اتنا سالڈ ہوتا ہے، بڑا پختہ ہوتا ہے۔ جنت جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جیسے کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر جنت جہنم ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے تو ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں آنا، کیونکہ ان کا ایمان جنت اور جہنم میں اتنا سالڈ ہوتا تھا کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جس کا یوم آخرت پر ایمان پختہ ہوگا اس میں خشوع ہوگا، جس میں خشوع ہوگا
اس کو نمازوں میں لذت آئے گی، اس کو نمازوں میں مزہ آئے گا، اس کو نمازیں بھاری نہیں لگیں گی۔ ہماری تو نمازیں اللہ معاف کرے ایسی ہے نا کہ بس جلدی سے نماز ختم ہو، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ اے بلال کھڑے ہو، فارحنا بالصلاۃ، ہماری اے بلال کھڑے ہو، ہمیں راحت پہنچا نماز کے ذریعے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو جہاں اگر ہم نماز کو نعمت سمجھیں گے نا تو نماز میں خشوع آئے گا، اگر ہم نماز کو بوجھ سمجھیں گے تو خشوع نہیں آئے گا۔ تو خشوع کیسے آئے گا جناب؟ خشوع کیسے آئے گا؟ خشوع کیسے پیدا کریں؟ پہلی بات، اپنے دل کو فارغ کر دیں، اپنے دل کو خالی کر دیں تمام دنیاوی مشاغل اور مصروفیت سے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے، جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، واسنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے، ومجد بما هو اہلہ، اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا ہے جو جس کا وہ اہل ہے۔ آگے فرمایا وفرغ قلبہ للہ، اور اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے اللہ کے لیے۔ یعنی دل کو فارغ کیسے کر سکتا ہے انسان؟ ذہنی اور جسمانی طور پر انسان پریپیئرڈ ہو، تیار ہو کہ بس میں نے اپنے رب کے سامنے اب کھڑا ہونا ہے ذہنی طور پر۔ اور یہ انسان جب نماز کے لیے جلدی آئے گا نا، بھاگتے دوڑتے ہوئے نماز کے لیے آ رہا ہے اور جوتے اتارتے ہوئے بھاگتے ہوئے وضو کر رہا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ بھاگتے دوڑتے ہوئے انسان نماز کے لیے نہ آئے، بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ انسان جو ہے وہ نماز کے لیے آئے۔ جو نماز کا حصہ نکل جائے اس کو سلام کے بعد دوبارہ سے اس کو سلام کے بعد جو ہے وہ پورا کر لے۔ تو نماز کے لیے تھوڑا پہلے آ جائے، ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ اسی لیے سلف صالحین، غالباً علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت حاضر ہوتا اور وہ وضو کرتے تو ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا، تبدیل ہو جاتا، کیونکہ ابھی جس ذات سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں وہ کوئی عام ذات نہیں، وہ اللہ رب العزت کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ تو اسی لیے اپنے دل کو فارغ کر لے تمام تھاٹ سے، تمام چیزوں سے، مشاغل سے۔ مجھے بتائیے ذرا، ایک انسان جو کہ ابھی سوشل میڈیا اس نے استعمال کیا، فیس بک اسکرال کر رہا ہے، واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور پھر جہاں اقامت ہوئی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز میں تو پھر وہ فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام وغیرہ چل رہا ہوگا نا۔ تو فارغ کر دے، نماز سے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے فارغ کرے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسے کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ انصرف من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے نکل جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ یعنی خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اپنے دل کو فارغ کر لے۔ اور اسی طرح خشوع ایسے بھی پیدا ہوگا کہ انسان جو کچھ نماز میں پڑھا جا رہا ہے، جو ذکر اذکار کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھے، اس کا معنی سمجھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے عدی، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو ہم نماز میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے کہتے ہیں، سجدے میں کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اے عدی، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ عدی بن حاتم، اب یہ دیکھیں افصح العرب ہیں، یعنی فصیح ترین عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ انہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ انسان کی جو بھی دنیا بھی مشاغل ہیں، انسان کی جو بھی دنیاوی ٹینشنز ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی فیملی لائف ہے، اس کے کاروباری مسائل ہیں، اس کی بیماریاں ہیں، جو بھی مسائل، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو انسان جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے، گویا اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ، میری دنیا کی جو بھی تکلیفیں ہیں، ٹینشنز ہیں، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، سب سے بڑھ کر تو ہے، تیرے آگے کچھ نہیں ہے، سب کو میں فارغ کر آیا ہوں، اللہ تو سب سے بڑھ کر ہے۔ بس اب نماز میں صرف تجھے یاد رکھوں گا، یہ یاد رکھوں گا کہ نماز میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نماز میں جب بھی اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے ہم نے تو اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے سے اٹھنا اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ بار بار اللہ اکبر کی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں انسان کا دھیان نماز سے ہٹنے لگے، فوراً سے اللہ اکبر، بندے واپس آ جا، کہاں چلا گیا تھا؟ انسان کے جیسے ہی دنیا میں دل لگنے لگے، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکریں آ جائیں، تو رکوع میں جا رہا ہے اللہ اکبر، گویا کہ ایک انسان کو تنبیہ ہے
کہ واپس آ جا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جو تو دنیا کے بارے میں سوچنے لگ گیا اس کو ختم کر دے، اللہ سب سے بڑا ہے، واپس آ جا، سجدے میں جا رہا ہے واپس آ جا. تو گویا کہ ریپیٹڈلی ایک انسان کو نماز میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ واپس آ جا نماز میں، اللہ سب سے بڑا ہے، تیری یہ جو جس کے بارے میں بھی تو سوچ رہا ہے کچھ بھی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انسان خشوع خضوع پیدا کرے، انسان اس کے ذریعے اپنے یہ شعور رکھے کہ میں اللہ کے سامنے، یہ تیسری چیز ہے کہ اپنے یہ شعور رکھے کہ میں رب العزت اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز قائم کرو، جب تم نماز پڑھو تو التفات نہ کرو. التفات کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کو، اور اسی طرح ادھر ادھر کے خیالات کو، کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کے آنکھ سے بھی اور اپنی یہ والی آنکھ سے بھی ادھر ادھر نہ دیکھو، یعنی اپنے دل کو بھی یکسوئی دو اور اپنی آنکھوں کو بھی یہاں وہاں نہ دیکھو. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو متوجہ کر لیتا ہے نمازی کے چہرے کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے، بالمقابل آ جاتا ہے نمازی کے چہرے کے سامنے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا یا جب تک کہ اس کی توجہ ہٹ نہیں جاتی. تو اللہ یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب میری طرف متوجہ ہے، کیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ میری طرف متوجہ ہے. اللہ اکبر. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی میں یہ ایسے ہی، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کسی بڑی ایک پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی باڈی اور اپنے کانوں اور اپنے دل کے ساتھ آپ کی بات کی طرف اٹینشن دے رہا ہے، آپ کی طرف اٹینشن دے رہا ہے کہ جی آپ بولیں. آپ کی کیا فیلنگ ہوگی کہ یار یہ اس نے مجھے اتنی امپورٹنس دی ہے، اس نے مجھے اتنا اسٹیٹس اور مقام دیا ہے. تو آپ دیکھیں رب العزت اللہ رب العالمین جو غنی ذات ہے، جس کو ہمارے نمازوں کی اور روزوں کی اور کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی ہماری نمازوں میں جب تک کہ ہمارا دھیان نہ ہٹے اور ہماری نظریں یہاں وہاں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو متوجہ کر لیتا ہے بندے کے چہرے کے آگے، بندے کی نمازی کے چہرے کے آگے، جب تک کہ وہ دھیان نہ ہٹے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.